جس طرح آج ہمارے اس دنیا کا سسٹم ہے، نظام ہے، یہ سارا ہمارا گھڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق یہ سسٹم اور نظام ہوتا، آج ایسا کرب نہ ہوتا، ایسی حالت نہ ہوتی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ کہ اگر کوئی شخص اپنی انفرادی اور اجتماعی اور ریاستی زندگی میں قرآن کو خارج کر دیتا ہے، قرآن کو، ان کے سب کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ انفرادی آدمی اگر قرآن کی تعلیم کو اپنے زندگی کے دائرے سے نکال دیتا ہے، اس کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کوئی مولوی وظیفہ دس دے کہ پیسے آ جان تے بل ترا دئیے، تو قرآن اس کام کے لیے رہ گیا۔ نیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ وظیفے جو ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بتائے، ان مولویوں کے پاس یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ لکھا ہوتا ہے یہ وظیفہ پڑھو راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، اتنی دولت آ جائے گی۔ سب جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، یہ اجنبی وظیفے ہیں۔ ان وظیفوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشی ابتری اگر آ جائے، تک فقر آ جائے، اس کے لیے دعائیں بتائی ہیں۔ نیٹ پہ آتا ہے آج رات وظیفہ پڑھ لو، صبح کو اتنا مال آ جائے گا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، میں کمنٹ بھی لکھ دیتا ہوں، وہ سارے کٹے ہو کے پڑھ لئیے پاکستان دی جڑی بیڑی ڈوبدی پئی آ اینو ترا لو۔ مولوی اکٹھے ہو جائیں، سیاستدان، یہ ساری گٹھلیاں اکٹھی کر کے سب سیاستدانوں کو، مولویوں کو اکٹھا کیا جائے اور یہ گٹھلیاں پڑھی جائیں، ہمارا قرض ہی ادا ہو جائے۔ کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ بڑے وظیفے بتاتے ہیں، ان چکروں میں نہ پڑا کرو۔ وظیفہ کیا؟ اگر صرف کل اکیلا وظیفہ ہی پڑھنا ہے، انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، ان کو فکر معاش رہا یا نہیں رہا؟ مجھے بتلاؤ۔ انہوں نے اپنی امت کو دنیا کے کام کاج کر کے بتائے یا نہیں بتائے؟ کائنات کا آخری پیغمبر، اللہ کا لاڈلا، فکر معاش دیا اللہ نے، اختیاری تھا۔ اگر وہ چاہتے احد کا پہاڑ ان کے لیے سونا بن جاتا، کوئی ممنوع نہیں تھا، لیکن آپ نے فقر کی زندگی کو اختیار کیا۔ اب صحابہ، ان کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، یہ تو رسول اللہ سے وظیفہ پوچھ سکتے تھے کہ کوئی وظیفہ بتا دو راتوں رات قرض اتر جائے۔ مولویوں کے پاس آ گئے، رسول اللہ نے صحابہ کو نہیں بتایا۔ صحابہ کو کیا بتایا؟ جب صحابہ نے آ کے اپنی مال پریشانی کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے کیا بتایا، کیا کہا؟ آپ نے ان کو دعا بتائی اور پھر کام کاج کی طرف ان کو ترغیب دی کہ یہ کام کر لو۔ ایک آدمی آیا تھا، کہنے لگا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری مالی مدد کر دو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ نے اس کو کیا کہا؟ یہ پڑھ لے تو صبح نو پیسے آ جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے پیغمبر، میرے گھر میں ایک بچھونا ہے جو آدھا اوڑھتا ہوں آدھا بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے۔ یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی؟ سنی ہے، واقعہ بھی آپ نے بڑا سنا۔ وہ خطیب حضرات مرچ مسالے لگا کے سناتے ہیں، مجھے تو مرچ مسالہ لگانا نہیں آتا، میری باتیں ویسے ہی مرچی والی لگ جاتی ہیں۔ آپ نے اس کو کہا وہ لے کے آؤ۔ ایک واقعہ نہیں، بڑے واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں میرے پیارو۔ ہم کس ڈگر پر چلنے شروع ہو گئے؟ جو رسول اللہ کا راستہ ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، اجنبی راستے، اجنبی طریقے وہ ہم اپنا رہے ہیں جن کا سنتوں سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگلی بات، وہ آیا، آپ نے اس کو نیلام کیا، نیلام کرنے کے بعد فرمایا بازار جاؤ، اس پیسوں کا کلہاڑا لے کے آؤ،
وہ کلہاڑا لے کے آیا، کائنات کے تاجدار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑے میں دستہ ڈالا اور فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ کئی دن کے بعد وہ آیا، آ کے عرض کیا اللہ کے پیغمبر ہن کی ہویا؟ والد نیارے ہی ہو گئے۔ کہا جاؤ جا کے جنگل کی لکڑیاں کاٹو۔ کوئی ایسا صحابی جس کو کہا یہ پڑھو صبح کو تمہارے تکیے کے نیچے اتنے پیسے آ جائیں گے، نیٹ پہ اتنا جھوٹ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ نیٹ ایک عجیب جال ہے، اچھے بھی پھنستے ہیں برے بھی پھنستے ہیں، اچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں برے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا دانہ ڈال رہے ہیں، بیچارے لوگ پھنس جاتے ہیں، شکار میں آ جاتے ہیں، الٹ پلٹ وظیفے پڑھ لیتے ہیں۔